السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے یہ سب کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی اپڈیٹ آپ تک پر وقت پہنچ سکے اور آپ ہمارے ناول سے محروم نہ رہ سکیں۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 38۔ اچھا فرض کریں میں آپ کو کوئی بات بتاتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے چوائس رکھی جائے کہ اس بات کی حفاظت کرو یا مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھو، تو آپ کس چیز کا انتخاب کرو گے؟ اس کا بے لچک لہجہ گونجا تو اس کے مرنے کی بات پہ زرچھالی کا کلیجہ دہل سا گیا۔ لالا، بات کی حفاظت اگرچہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک امانت ہے اور امانت کی حفاظت جان دے کر بھی کرنی چاہیے، مگر آپ کی جان نہیں۔ اس کے نرم لہجے میں خوف، ایک اندیشہ سا لہرا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی باتیں آپ کو اس لیے نہیں بتائی جا سکتی کہ کوئی آپ کو بلیک میل نہ کرے، نہ کہ آپ کی جان خطرے میں پڑے۔ سنجیدگی سے کہہ کے وہ گاڑی ایک دفعہ پھر سے سٹارٹ کرنے لگا تو زرشالے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ اور آپ کی جان؟ اس کے بے ساختہ سوال پہ اس کی گردن میں گلٹی سے ابھر کے معدوم ہوئی۔ میری جان کی حفاظت آپ سب کی دعائیں کریں گی نا؟ ونڈو اسکرین پہ نگاہ جمائے وہ سنجیدگی سے کہتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا، جبکہ اس کی ساری عجیب و غریب باتوں کو سوچتی ہوئی وہ سارے گنجل کے سلجھنے کی دعا کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ منتشا نیچے میز سے کھانے کی ٹرے اوپر لے کر آئی تو سامنے بیٹھ مختلف کاغذ بکھیر کے اول جلول حلیے میں بیٹھی زالے کو حیرانی سے پوچھا۔ کنچے کھیل رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ بنا کاغذوں سے سر اٹھائے وہ طنزی انداز میں بولی تو منتشا نے گھور کے اسے دیکھا۔ یہ کنچے تمہیں ہی مبارک ہوں، میں تو اسے چکن کڑھائی کھانے لگی ہوں جو ہاسٹل میں آج ایک فنڈر کی مہربانی سے بنی ہے۔ اس نے مزے سے کہتے ہوئے ٹرے اپنے سامنے بیڈ پہ رکھی اور خود چوکڑی مار کے بیٹھ گئی۔ حسب توقع وہ فوراً چھلانگ مار کے اس کے بیڈ پہ آ پہنچی۔ اسی لمحے کولڈ ڈرنک لیے مسز جوزف بھی آ گئیں تو تینوں ایک ساتھ کھانے پہ ٹوٹ پڑیں۔ تمہاری ساس کا میرے پاس فون آیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے مسز جوزف نے اچانک یاد آنے پہ بات شروع کی تو نوالا نکلتی زالے نے استفہامیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کہہ رہی تھی کہ شادی کی شاپنگ کے لیے زالے کو لے کے جانا ہے۔ ان کے سنجیدہ لہجے میں دیے گئے جواب پہ ایک پل کو زالے کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ اپنی پلاننگ میں اس نے ایسی کسی صورتحال کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ زالے، وہ واقعی ایک ہفتے تک رخصتی کروانا چاہتے ہیں۔ مسز جوزف نے اپنے لفظوں پہ زور دیتے اسے گویا اس کے ارادوں سے باز رکھنا چاہا۔ ڈونٹ وری آنٹی، میری کسی حرکت سے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ دلہن تو اس دن ویسے ہی ان کے پاس پہنچ ہی جائے گی ان کی بہو کے روپ میں۔ اس تک کیا پورے شہر تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اپنی سیکرٹری سے نکاح کرنے والا شیر افغان اس نکاح کے بعد بھی اپنی فیانسی سے شادی کرنے والا ہے۔ منتشا پلیز مجھے کوئی لیکچر مت دینا، میں نے اس شخص کو زندگی میں شامل کر کے واقعی بہت سنگین غلطی کی ہے، مگر میں اس غلطی کو اپنی تھوڑی سی زندگی کے لیے ناسور نہیں بنا سکتی۔ تم سوچ سکتی ہو اس ایلیٹ کلاس کے کپل کے بیچ میری کیا حیثیت ہوگی؟ خشک لہجے میں بولتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں میں مرچیں سی چپتی محسوس ہوئیں تو وہ فوراً پلکیں جھپکتی اپنی پلیٹ پہ جھک گئی۔ یہ سب چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں آج کون سا دیالو ہاسٹل آیا تھا اور ایسا شاندار کھانا تیار کروا کے گیا ہے؟ نوالا منہ میں رکھتے ہوئے اس نے تکلیف دہ ماحول کو بدلنے کے لیے موضوع گفتگو میں تبدیلی کی تو منتشا اور مسز جوزف نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ وہی جس کو تم زندگی کی سب سے بڑی غلطی کہہ رہی ہو۔ منتشا کے غیر متوقع جواب پہ اس کے حلق میں نوالا اٹکنے لگا، مگر کھانے سے کیا دشمنی، یہی سوچ کے اس نے جلدی سے نوالا حلق سے نیچے اتارا۔ چلو، اتنا حرام کا پیسہ کما رہا ہے، اس میں سے کچھ حلال کرنے کے چکروں میں ہوگا۔ بے فکری سے کہتے ہوئے اس نے ایک اور نوالا منہ میں رکھا۔ اسی لمحے اس کا موبائل گنگنا اٹھا۔ رنگ ٹیون سنتے ہی اس کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے کیونکہ یہ اسپیشل چنگھاڑتی ہوئی رنگ ٹیون ایک ہی بندے کے لیے مختص کی گئی تھی۔ یہ بندہ موقع پہ ایسے نمودار ہوتا ہے نا کہ شیطان بھی ایک پل کے لیے دہل جاتا ہوگا۔ شاکی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ یہ غلط بات ہے زالے، تمہارے اختلافات اپنی جگہ لیکن وہ ابھی تمہارا شوہر ہے۔ مسز جوزف نے فوراً اسے ٹوکا تو وہ خفیف سی ہوتی موبائل اٹھا کے کال پک کر گئی۔ السلام علیکم۔ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے اس نے سلامتی بھیجی۔
یہ ان کی ہاسپٹل میں ہوئی ملاقات کے بعد پہلی گفتگو تھی اور کچھ دیر قبل اس کے لیے بیزاری، نفرت، ناپسندیدگی اور غصہ کا اظہار کرنے والی ظالے کا دل اس کی آواز سن کے زوروں سے دھڑکتا اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ کیسی ہو؟ یہ نہ جانے اتنے دنوں کے گیپ کا اثر تھا یا کچھ اور، مگر ہاسپٹل میں اس کو جان سے مار دینے والے افغان کا یہ نرم انداز اسے مخمصے میں ڈال گیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ چاہ کے بھی جواباً اس کی خیریت نہ دریافت کر سکی۔ ماما نے کال کی تھی دن کو تمہاری آنٹی کو، اور میں نے ڈرائیور بھی بھیجا، لیکن تم آئی نہیں۔ اتنا نرم لب و لہجہ۔ اس نے بے ساختہ فون کان سے ہٹا کے ایک دفعہ پھر توجہ سے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ یہ ضرور اس شخص کی کوئی چال ہوگی، اور ظالمی تم نے اس شخص کی چال میں نہیں آنا۔ اس نے فوراً اپنے دل و دماغ کو ڈپٹتے ہوئے ڈٹے رہنے کی تلقین کی۔ میں آفس میں تھی اور آج آپ کے دیے گئے ٹارگٹ کو مکمل کرنے کے لیے لیٹ ہو گئی تھی۔ اس نے لگے ہاتھوں اسے یہ بھی اطلاع دینی ضروری سمجھی کہ اس کا دیا گیا کام بھی مکمل کر چکی ہے۔ اوکے، میں ڈرائیور بھیج رہا ہوں، ساتھ زرشالے بھی ہے، اسے شاید شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو اب کی بار وہ کھٹک گئی۔ اتنی بڑی بات پہ ایسا ٹھنڈا رسپانس؟ اس نے مڑ کے فائلز کی طرف دیکھا۔ اچھا، چونکہ اپنے رویے سے وہ اسے الرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے ڈرائیور بھیجنے کا کہہ کر کال بند کر گئی۔ یہ ان فائلز میں ہے کیا؟ کال بند کرنے کے بعد وہ کھانے کو مکمل طور پر فراموش کرتی ان فائلز کی طرف بڑھی۔ یہ کیا پلندہ ہے ظالے؟ منتشا نے اسے فائلز پر دوبارہ جھکتے دیکھ کے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ یہ وہی مصیبت ہے جس کی وجہ سے مجھے دوبارہ اس کمینے زبیر کی کمپنی میں جانا پڑا۔ وہ بیزاری سے فائلز پرے پھینکتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے تو اس فائل سے کچھ بھی ایسا قابل دید نہیں ملا تھا ماں سوائے کچھ بزنس ریکارڈز کے۔ اب کہاں جانے کی تیاری ہے وہ بھی اس وقت؟ منتشا نے پوچھتے ہوئے وال کلاک کی جانب دیکھا جہاں اس وقت 6:30 بج رہے تھے۔ شاپنگ کے لیے جانا ہے، اور جہاں تک وقت کی بات ہے تو آج تازہ فنڈ دے کے گیا ہے میرا شوہر، تو مجھے کون روکے گا؟ اپنے بالوں میں عادتاً اسکارف باندھتی وہ اسے دیکھتی ہوں شرارت سے گویا ہوئی تو منتشا نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کرکٹ کی طرح رنگ بدلتی ہو تم، دانت پیستے ہوئے اس نے کہا، اور گرم ہونے والی کولڈ ڈرنک ایک ہی لمحے میں گٹاگٹ پیتی وہ اس کی جانب سے رخ موڑ گئی، جو بہت سکون سے ان فائلز کو سمیٹ کے بیگ میں رکھتی مسز جوزف کو ہاتھ ہلا کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ گاڑی ایک دم سے رکی تو زرشالے سے باتوں میں مصروف ظالے نے کھا جانے والی نگاہوں سے ڈرائیور کو دیکھا، جس نے اتنی اچانک بریک لگائی۔ گاڑی سے اترتے ہی جب اس کی نگاہ سامنے پڑی وہ ٹھٹک گئی۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ ہم نے تو شاپنگ پہ جانا تھا نا؟ اس نے سواریاں نگاہوں سے پہلے سیلون اور پھر زرشالے کو دیکھا، جو ہاسپٹل میں ہونے والی پہلی ملاقات کی نسبت آج فریش لگ رہی تھی، اور یہ شاید گھر والوں کے ساتھ کا نتیجہ تھا۔ شاپنگ بھی ضرور کریں گے، لیکن شادی سے پہلے تھوڑی خود کی ڈینٹنگ پینٹنگ بھی تو کروانی ضروری ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کے اس کا بازو تھام کے آگے بڑھی تو ظاہر بڑبڑائی۔ لیکن زرشالے، میں نے یہ سب پہلے کبھی نہیں کروایا، اور اس سب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ شاپنگ کے لیے تیار ہو گئی کہ وہ چیزیں تو ان ٹچ ہوں گی، انیا یا کوئی اور استعمال کر لے گا، لیکن وہ خود پہ اتنا پیسہ فضول میں ضائع نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ارے بھابھی، آپ آئیں تو صحیح۔ مانا کہ اس چہرے کو کسی مصنوعی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بنتا ہے نا؟ وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہتی اسے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی اور ریسیپشنسٹ کو ایک کارڈ دیتی وہ اپنے مطلوبہ کمرے کے جانے پڑ گئی۔ اور بس میں زرشالے تھی، اس کی انسٹرکشنز تھیں اور بیوٹیشنز کے مہارت سے چلتے ہوئے ہاتھ تھے، اور ان سب کے بیچ میں وہ بس چپ چاپ بیٹھی ان کے رحم و کرم پہ تھی۔ 2 سے 2.5 گھنٹے کی کھپت کے بعد جب اسے فارغ کیا گیا تو اس نے شکر بھری گہری سانس خارج کرتے ہوئے نظر سامنے لگے شیشے پہ ڈالی تو اپنے عکس پہ خود ہی نظر جم سی گئی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اس وقت نکھرا جبکہ گھنگھریالے بالوں کو اوپر سے اسٹریٹ کر کے نیچے کرل کر کے ان کی بہت پیاری کٹنگ کی گئی تھی۔ رخسار اور ماتھے پہ پھسلتی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسنے کی کوشش کرتی وہ اپنے گلو کرتے ہاتھ پیروں کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی ہم نے 2-4 دن مالز میں چکر لگانے ہیں، اس لیے مہندی سے ایک دن قبل پھر ایک دفعہ وزٹ کریں گے۔ رخصت لینے سے قبل زرشالے نرم مگر پرخلوص لہجے میں بیوٹیشن سے گویا ہوئی اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ یہ سب کروانے کو کس نے کہا تھا تمہیں؟ گاڑی میں بیٹھنے سے قبل اس نے اس سے استفسار کیا۔ کسی نے بھی نہیں کہا، میں خود چاہتی تھی کہ آپ کوئی ٹیز نہ کرے۔ آپ بہت پیاری ہیں، لیکن آپ خود کی کیئر نہیں کرتی، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی لالا کے مقابلے میں آپ کو ٹیز کرے۔ آنے سے قبل بس لالا سے اس سیلون میں کال کروائی اور ان کا ATM کاٹ لیا تھا۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن اس کی ریزرو نیچر اپنی بھابھی کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کے سامنے وہ بہت کھل کے باتیں کر رہی تھی۔
اسے ہاسپٹل سے نکلے ہوئے اس وقت تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے تھے اور اس وقت رات کے 10:30 بج رہے تھے، مگر زرشالے اسے ہاسپٹل ڈراپ کرنے کے بجائے گھر لے آئی کہ ایک سرپرائز اس کا منتظر ہے۔ چونکہ وہ یہ بات جانتی تھی کہ افغان اس گھر میں بہت کم ٹکتا ہے تو اسے یہی لگا کہ افغان کے متعلق کوئی سرپرائز ہوگا، مگر زرشالے نے اس کی نفی کی اور اسے لیے گھر چلی آئی۔ فرحان صاحب اور مسز فرحان اس وقت کسی ڈنر پہ گئے ہوئے تھے اور گھر پہنچنے والے تھے، اس لیے وہ لیونگ روم میں پڑے صوفے پہ ہی ڈھیر ہو گئی، جبکہ زرشالے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز روم میں رکھنے چلتی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، وہ آنکھیں موندے صوفے کے پس سے ٹیک لگائے اپنے دکھتے سر کو آرام پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کے کانوں میں ایک نامانوس سی مردانہ آواز گونجی۔ اس نے فوراً پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے گردن گھمائی تو ایک لمبے چوڑے شخص کو اپنے قریب دیکھے وہ اچھل کے کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے کینہ توز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا اور ایک محتاط نگاہ ارد گرد ڈال کے اپنے لیے کوئی سیف زون تلاش کرنے لگی، جبکہ اس کے سامنے کھڑا شخص ہوناک پن سے اسے دیکھنے لگا، جو اسے یوں دیکھ رہی تھی گویا زندہ دفن کر دے گی۔ آپ مجھے نہیں جانتی؟ اس نے اپنے ہوناقانہ پن پہ قابو پاتے ہوئے حیرت سے استفسار کیا تو اپنے سوال کے جواب میں ایسے سوال پہ وہ سلگ ہی اٹھی۔ اگر آپ فلم سٹار ہیں تو سوری میں ٹی وی نہیں دیکھتی، کوئی کرمنل ہو تو سوری میں نیوز نہیں دیکھتی، نہ اخبار پڑھتی ہوں، اور سڑک چھاپ لوفروں کو تو میں ایک آنکھ دیکھنا گوارا نہ کروں۔ اب تم بتاؤ کہ تم ان میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہو؟ اس کے سوال پہ وہ طنزیہ انداز میں جو شروع ہوئی تھی اس بیچارے کی مٹی پلید کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا لیونگ روم ایک دم سے جناتی قہقہوں سے گونج اٹھا۔ آپ جائیں ڈیڈ، میں گھر رکوں گا کیونکہ مجھے بھابھی سے ملنا ہے، لیکن نہیں، در حقیقت تمہیں اپنی بھابھی سے اپنی عزت افزائی کروانی تھی۔ زرشالے جو چند لمحے قبل ہی وہاں پہنچی تھی وہ زالے کا جواب سن کے ہنستے ہوئے گویا ہوئی، جبکہ لیونگ روم میں داخل ہوتے بالاج اور افغان کے ساتھ سائم اور ارحم تاحال قہقہے لگا رہے تھے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تمہیں یہ بے عزتی مانچسٹر سے پاکستان کھینچ لائی ہے، ارحم نے چڑھانے والے انداز میں کہتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جو اس نے فوراً جھٹکتے ہوئے خفگی سے زالے کی طرف دیکھا جو اس صورتحال پہ کافی سٹپٹائی ہوئی تھی۔ ایسی بے عزتی آپ کی بھی ہو سکتی ہے جو اگر آپ نے اپنے جناتی قہقہے بند نہ کیے۔ چونکہ اس نے افغان اور بالاج کو نہیں دیکھا کیونکہ وہ پیچھے تھے اور جبکہ ارحم اور سائم تنگ کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے حماد کے پاس پہنچ گئے تھے، اس لیے وہ ان کو تنک کے گویا ہوئی تو ان دونوں کے منہ یوں بند ہوئے گویا کسی نے بٹن بند کر دیا ہو۔ ان کے خاموش ہونے پہ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے زرشالے کو دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، بلکہ وہ متغیر رنگت اور نم آنکھوں کے ساتھ اس کے عقب میں کھڑے بالاج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس نے فوراً گردن گھمائی تو فوراً سنبھل گئی۔ سر، اس کے ہونٹ بے ساختہ ہلے جن کی پکار وہاں موجود سب نے سنی، لیکن چونکہ اس کی ڈانٹ ابھی تازہ تازہ سب کو پڑی تھی اس لیے وہ لب بھیج گئے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بھابھی آپ؟ اس کے متوجہ ہونے پہ بالاج نے بمشکل زرشالے سے نگاہیں چرا کے اسے سلام کیا جو اس کی آواز اور چہرے کو توجہ سے سن اور تک رہی تھی۔ وعلیکم السلام آپ؟ وہ جوابی سلامتی بھیجتی بغور اسے دیکھتی گویا پہچاننے کی صحیح کر رہی تھی۔ افغان، خدا کی قسم، بھابھی نے مجھے پہچان کے اگر سب کے سامنے میری انسلٹ کی نا تو میں تیرے سارے کالے کرتوت انہیں بتا دوں گا۔ اس کی گہری نگاہوں سے جذبت ہوتا بالاج ساتھ کھڑے افغان سے سرگوشی میں کہتا آگے بڑھا، یہ زرشالے کا شوہر ہے بالاج مصطفیٰ۔ اس تعارف پہ زرشالے اور بالاج کی نگاہیں ایک ساتھ ایک دم سے ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ اور یہ بالاج کے بھائی ہیں سائم اور ارحم، جبکہ یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے حماد عالم۔ سنجیدگی سے تعارف مکمل کروانے کے بعد وہ بہت سہولت سے اس کا ہاتھ تھام کے اسے ساتھ لیے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ جو اس تعارف پہ خفیف سی ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ پکڑنے پہ وہ خجل سی ہوتی فوراً ہاتھ کھینچتی گود میں رکھ گئی، جبکہ افغان نے گہری نگاہ سے پہلے اس کے کیکٹس لگے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر ایک نظر اس کے جگمگاتے چہرے پر ڈالی جس پہ تبدیل شدہ ہیئر سٹائل بہت خوبصورتی سے جچ رہا تھا۔ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے نا بھابھی کہ اکلوتا دیور ہوں آپ کا، لیکن کسی نے آپ کو میرا نہیں بتایا تھا۔ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھے حماد کا افسوس کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور ہمارے افسوس کا عالم تو پوچھو ہی مت، ہمیں ابھی تک ہماری بھابھی سے متعارف نہیں کروایا جا رہا۔ اس کی بات کے جواب میں سائم کے دکھڑے پہ زرشالے بے ساختہ چوکنا سی ہو گئی۔ تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جو ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔